تقریر کرنا سیکھیے کے سلسلے کی آج کی ایک بہت ہی اہم ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس میں یہ بتایا جائے گا کہ ایک جو اچھی تقریر ہے اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں اور کون کون سی جو اہم چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں اپنے نوٹس کے حوالے سے آپ کو وہ تمام چیزیں بتانا چاہوں گا کہ جو ایک اچھے مقرر کے لیے یا ایک اچھی تقریر کے لیے بہت ضروری ہے، جو عوام میں بہت اچھا تاثر جو ہے وہ قائم کرے گی۔ تو سب سے پہلے تو ہوتی ہے آواز۔ کسی بھی مقرر کی آواز بہت ہی اہم ہے، اور آواز جو ہے وہ بے عیب ہونی چاہیے، وہ واضح ہونی چاہیے، اور آواز جو ہے وہ لوگوں تک یکساں پہنچنی چاہیے۔ تو آواز میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، جس طرح کے جو ہے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں، تو آواز جو ہے وہ تمام قسم کا ایک صوتی تاثر جو ہے وہ قائم رکھ سکے۔ تو آواز جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور تقریر کرنے سے قبل کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے گلے کو جو ہے وہ خراب ہونے سے بچائیں، تاکہ آپ کی آواز کی جو پچ ہے وہ بڑی اچھی رہے، اور وہ چیزیں جن سے گلا خراب ہو سکتا ہے ان سے اعتراض کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آواز جو ہے وہ سب سے بنیادی جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہے جو ایک اچھے مقرر کے لیے اہم ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے انداز یا تکنیک یا اظہار۔ تو یہ بھی ایک بہت ضروری ہے۔ ہر ایک مقرر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ جس طرح ہم مختلف شعراء کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ان کے شعر بعض اوقات سن کے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں شاعر کا شعر ہو سکتا ہے، یہ غالب کا ہو سکتا ہے، یا اقبال کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہر مقرر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تو آپ کو وہ اپنا انداز جو ہے وہ ایک بنانا ہوتا ہے عوام میں، پبلک میں، کہ جب آپ تقریر کے لیے جائیں تو لوگ آپ کے اس انداز کو دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لیے آپ مختلف اچھے مقررین کی تقریریں دیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی کی جو انداز ہے اس کو آپ کو ہو بہو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنا انداز بنائیں اور اپنے طریقے سے، اپنی جو ہے تکنیک سے اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہے متانت، یعنی کوئی بھی مقرر جب تک وہ سنجیدہ نہیں ہوگا اپنی تقریر کے لیے، یا جو وہ کہنا چاہتا ہے اس کے لیے اگر وہ تیاری نہیں کرے گا، اس میں اس کی جو ہے وہ سنجیدگی شامل نہیں ہوگی، تو وہ تقریر ایک اچھا جو ہے وہ تاثر قائم نہیں کر سکتی۔ وہ کسی کا ایک قول ہے کہ اگر 5 منٹ کی تقریر کرنی ہے تو اس کے لیے تو کئی گھنٹے جو ہے وہ تیاری کرنا پڑتی ہے، تاکہ وہ 5 منٹ کی تقریر جو ہے ایک اچھا تاثر جو ہے وہ قائم رکھ سکے۔ تو اس انداز سے جو ہے وہ متانت بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد رموز و اوقاف جو ہیں، گرامر ہے، قواعد ہے، ان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں تقریر میں، جو جملے بولے جا رہے ہیں، ان میں جو ہے وہ قواعد کی غلطیاں نہ ہوں، ان میں گرامر کی غلطیاں نہ ہوں، اور ان میں جو رموز و اوقاف ہے جہاں پہ آپ نے رکنا ہے، کسی جگہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے، کسی جگہ آپ نے پورا وقفہ لینا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اور ان سب کے لیے مشق جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد ہے آپ کا اسلوب۔ یہ بھی ایک، کیونکہ تقریر ایکچولی آپ اپنے خیالات کو، آپ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ کا جو اسلوب اس قسم کا ہونا چاہیے کہ آپ کی بات جو ہے وہ پر اثر ہو، لوگ جو ہیں وہ اس کو آسانی سے سمجھیں، آپ کا انداز ایسا ہو کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑا دل نشین انداز آپ کا بن جائے۔ تو اسلوب جو ہے وہ اس پہ بھی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سلاست و روانی، کہ جب آپ تقریر کر رہے ہیں تو اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اس میں کوئی جو ہے نا وہ آپ یہ نہیں کہ آپ کبھی کبھی رک رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ کچھ کوئی اور بات کرنا شروع کر رہے ہیں، تو اس سے تقریر اچھا تاثر نہیں دے گی۔ اگر آپ کو شعر پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو فار ایگزامپل اس کا دوسرا مصرع بھول گیا ہے، تو بجائے وہاں پہ رکنے کے، بجائے کسی سے پوچھنے کے، پریشان ہونے کے، اس کو چھوڑ دیں، اور اس کو چھوڑ کے آپ آگے بڑھ جائیں، اور آپ اس طریقے سے سلاست و روانی سے آگے بڑھیں گے کہ یہ مجمع کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے صرف ایک مصرع پڑھنا تھا یا آپ نے جو ہے وہ پورا شعر پڑھنا تھا۔
تو سلاست اور روانی ایک اچھی تقریر کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں تقریر میں اشارے کرنا۔ یہ عام روزمرہ کی زبان میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں، ملتے ہیں تو اشارے کرتے ہیں، تو تقریر میں اشارے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اشارے جو آپ بات کر رہے ہیں، جو خیالات پیش کر رہے ہیں، ان سے مطابقت رکھنے چاہیے، اور یہ بہت زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے، اور بالکل ساکت ہو کے بھی آپ کو تقریر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اشاروں کا ایک اصول یہ ہے، میرے سسر جناب جاوید رفیق بلی صاحب اپنے دور میں بہت اچھے مقرر تھے۔ وہ اسلامیہ کالج سیالکوٹ میں اور مرے کالج میں اور بلکہ پورے پنجاب میں انہوں نے جو بڑے اچھے انعامات جیتے تھے، اور یہ 70 سے پہلے کی دور ہے، پھر اس کے بعد وہ 71 کے بعد آزاد کشمیر میں وہ جج تھے۔ تو وہ میں اس وقت اسکول میں تھا، تو اس وقت میں تقریریں کیا کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے جو چند ایک اچھے ٹپس بتائے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اشارے جو ہیں آپ کے جہاں آپ اسٹیج پہ کھڑے ہیں تو اس اسٹیج سے باہر نہیں جانے چاہیے، وہ بے ہنگم نہیں ہونے چاہیے، ان میں توازن ہونا چاہیے۔ وہ اس کا جو آپ کے ہاتھوں کے اشاروں کا جو انداز ہے وہ اسٹیج کے اس فریم کے اندر ہونا چاہیے، اور آپ کے جو آنکھوں کے یا سر کے یا دوسری جسم کے اشارے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ منطبق ہونے چاہیے۔ تو یہ اشارے جو ہیں ان پہ بھی توجہ کرنی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے اشعار کا استعمال، یہ بہت ضروری ہے، خصوصاً ہماری جو اردو تقاریر ہیں ان میں اشعار جو ہیں وہ موقع محل کے مطابق ہونے چاہیے، آپ کی اس تقریر آپ کے نفس مضمون کے مطابق ہوں، اور ان کی ادائیگی بہت جو ہے وہ اچھے انداز سے ہونی چاہیے۔ یہ شعر کو اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے جیسے ہم نثر میں پڑھتے ہیں، اس میں پہلے مصرعے میں آپ کی آواز کی تھوڑی سی رفتار کم ہو، دوسرے مصرعے میں زیادہ ہو، اور اگر آپ نے پوری رباعی پڑھنی ہے تو پھر اس میں اسی انداز سے ہو۔ پھر اس شعر میں بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ جس پہ آپ نے تھوڑا سا زیادہ زور دینا ہے، اگر اس میں جو ہے وہ اضافت ہے، زیر زبر ہے، اعراب ہے، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ شعر میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، نہ تلفظ کی نہ کسی لفظ کی، اور بالکل وہ اسی بحر میں اسی طریقے سے ہو کہ جیسے شاعر نے لکھا۔ یہ بہت اچھا جو ہے وہ تاثر قائم کرتی ہے تقریر۔ اشعار جو ہے وہ بہت سے مقررین صرف اپنے اشعار پڑھنے کے انداز کی وجہ سے ہی عوام میں جو ہے وہ مقبول ہوتے ہیں، تو اشعار پہ بہت توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ کا مواد، یہ سب سے بیسک چیز ہے کہ آپ جس موضوع پہ تقریر کر رہے ہیں اس موضوع پہ آپ کی پوری تیاری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ تمام قسم کے دلائل، تمام قسم کی جو معلومات ہیں ان کو ایک طریقے سے آپ نے پیش کرنا ہے۔ جیسے ایک کھانا بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اجزاء وہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ ایک ترتیب سے طریقے کے ساتھ جو ہے بنایا جاتا ہے۔ تقریر بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نے جو دلائل پیش کرنا ہے، مواد پیش کرنا ہے، وہ ایک طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ پوری جو آپ کی تقریر ہے اس میں وہ پھیلا ہوا ہونا چاہیے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ تقریر اپنی کو بالکل پیک پہ لے جاتے ہیں، تو وہ جو آپ نے بات کرنی ہے وہ آپ اس وقت کرنی چاہیے، وہ دلائل وہاں پہ پیش کرنی چاہیے، اور آخر میں پھر آپ کا لہجہ وہ دھیما ہوتا ہے، پھر آپ آخر میں جو ہے تقریر ختم کر کے نکلتے ہیں۔ تو مواد جو ہوتا ہے وہ تقریر لکھنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں جیسے میں نے کہا اشعار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اگر اردو تقریر ہے اس میں آپ فارسی کے بھی ایک دو اشعار شامل کر سکتے ہیں، ایک دو انگریزی کے جملے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ دین یا مذہب سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں کچھ آیات احادیث بھی شامل کر سکتے ہیں، بزرگوں کے اقوال بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ منحصر ہے کہ آپ کی تقریر کا موضوع کیا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ضرورت کے مطابق جو ہے اس تقریر کے مواد میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ہے وہ استدلال، کہ آپ نے اپنے دلائل کس انداز سے پیش کرنے ہیں۔ یہ خصوصاً جب مباحثہ ہوتا ہے اس میں اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، لیکن عام تقریر میں بھی جب آپ بات کر رہے ہیں تو پر اثر انداز سے آپ کی جو دلیل ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، وہ عوام میں اثر کرتی ہے۔ اور اگر تقریری مقابلہ ہے تو جو ججز جو ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کس قسم کی جو ہے وہ مواد اور کس قسم کے دلائل پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد انفرادیت ہے، جو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر مقرر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، آپ اپنی انفرادیت قائم کیجئے۔ دیکھیں اگر ایک موضوع دیا گیا ہے جس پہ سب لوگوں نے تقریر کرنی ہے تو ظاہر ہے سب لوگ جو ہے اس میں وہ ساری مواد سب چیزیں شامل کریں گے۔ اگر آپ نے یہ ان سب سے بہتر تقریر کرنی ہے تو اس میں آپ کی انفرادیت ان سے بہتر ہونی چاہیے، آپ کا وے آف پریزنٹیشن، آپ کی تقریر کا جو لب و لہجہ ہے وہ ان سے بہتر ہوگا، تو یقیناً پھر جو ہے آپ کو ان پہ سبقت حاصل ہو سکے گی۔
اس کے ساتھ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ مجمع کس قسم کا ہے، اور خصوصاً اگر تقریری مقابلہ ہے. میں اسکول دور میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں جو تقریری مقابلے ہوتے تھے ان میں جتنا وقت دیا جاتا تھا، اسکول میں عموماً 5 منٹ کا پھر 7 منٹ کا وقت ہوتا تھا، تو آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ میں اس ٹائم کو ایکسیڈ کر جاؤں. میں 5-10 سیکنڈ بھی رہتے تھے تو میں تقریر ختم کر دیتا. کبھی آج تک انہوں نے بیل نہیں بجائی تھی. تو کیونکہ اگر آپ تقریر کر رہے ہیں اور خصوصاً تقریری مقابلے میں ہیں، اگر آپ اس وقت سے زائد لیں گے تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ منفی تاثر قائم کرے گا، اور آپ کے مارکس بھی کم ہو سکتے ہیں جو مقابلے میں ہوں. اور عام جو اجتماع ہوتے ہیں ان میں بھی آج کے دور میں ضرورت یہ ہے کہ مختصر سے مختصر بات جو ہے وہ کی جائے. لمبی تقریریں سننے کا ایک وقت تھا، اب وہ وقت شاید نہیں رہا. اب لوگ لمبی تقریر نہیں سنتے، اکتا جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سامعین کا تاثر اور مجمع کی نفسیات سے آگاہی بہت ضروری ہے. اگر آپ سامعین کے تاثر کو نہیں سمجھ سکے، اگر آپ مجمع کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکے تو آپ ایک اچھے مقرر نہیں ہو سکتے. تو اچھا ایک مقرر وہی ہوتا ہے وہ ان چیزوں پہ اس کا جو ہے وہ نظر ہو، اس کا مشاہدہ تیز ہو، اور اس مشاہدے کی بنا پہ جب وہ تقریر کرنے کے لیے آئے تو وہ مجمع کے ساتھ جو ہے وہ سنکرونائز ہو، مجمع کے کو ساتھ لے کے چلے، اور مجمع اس دوران جو ہے اس کی بات کو جو ہے وہ سنتا جائے. اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے تلفظ، یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اگر آپ غلط لفظ بول جائیں خصوصاً اشعار میں یا کسی اور جگہ پہ، تو وہ انتہائی منفی جو ہے وہ آپ کے لیے ہوگا، مجمع کے لیے بھی، اور اگر تقریری مقابلہ ہے تو اس میں تو لازمی. تو الفاظ کے جو چناؤ ہے اس میں آپ دیکھیں، اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا مشکل لفظ ہے جو آپ کے لیے بولنا مشکل ہو رہا ہے یا کسی اور زبان کا ہے، تو بہتر ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی بجائے وہ لفظ لیں جس کو آپ آسانی سے بول سکتے ہیں. تو تلفظ کے حوالے سے ایک خصوصی الگ سے میں جو ہے وہ ویڈیو پیش کروں گا. اس میں خاص وہ الفاظ جن کا ہم غلط لفظ بھی بول جاتے ہیں لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے، اس حوالے سے ایک خصوصی الگ سے بھی آپ کو میں وہ ضرور پیش کروں گا. اور اس کے بعد وہ ہے آپ کا لب و لہجہ. یہ بہت ضروری ہے کہ لب و لہجے، کس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں اور کس وقت کون سی بات کس وقت کی جا رہی ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس پہ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور سب سے آخر میں جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مقرر ہے اس کا کردار، اخلاق، اس کا بیہیویئر کس قسم کا ہے. اگر اس کے اخلاق اور کردار میں جو ہے وہ خامیاں ہیں تو اس کی تقریر جو ہے وہ کبھی اثر نہیں رکھ سکتی. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس میں جو مزید اس حوالے سے جو چیزیں ہیں، مباحثہ ہے، سیمینار میں آپ نے تقریر کیسے کرنی ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کو ضرور پیش کروں گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو خصوصی ویڈیو ہے جس میں تقریباً پوری تقریر کی تیاری کے حوالے سے باتیں کی ہیں، آپ کو یقیناً پسند آئی ہوں گی. اس سلسلے میں آپ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے.